اعمال نبوت ہیں، اعمال ہدایت ہیں، اعمال صحابہ ہیں، ان کا انکار قرآن کا انکار ہے، ان کا انکار کرنا حدیث کا انکار ہے۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، ایک فتنہ پیدا کیا ہوا ہے لوگوں کے درمیان، بعض جو ہے ناسمجھ لوگوں نے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کرنا، اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے، وہ کہیں ثابت نہیں ہے، سب فضول کی باتیں ہیں۔ حدیث پڑھیے، سیرت پڑھیے، کام کیجیے، بس ہم ایک بات آپ سے کہتے ہیں۔ مناظرے کرنا اور جو ہے بحثیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یہ گھر کے حلقے، یہ اعمال طہارت ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عورتوں کے بارے میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ عورتوں کو چاہیے گھر میں اجتماع حلقہ لگا کر اللہ کے احکام کے تذکرے کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور گھروں میں رہ کر یہ اعمال کریں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے آپ اس پارے کا پہلا سبق پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اعمال کہاں سے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا قرآن حکم دے رہا ہے حلقوں میں، بس روزانہ گھر کے اندر، روزانہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں اور تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ثابت ہے، وہ کہاں ثابت ہے، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا حلقہ اتنا مؤثر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار کسی ہاتھ سے لے کر نکلے کہ میں آج قصہ ختم کر کے آتا ہوں۔ وہاں راستے میں ذرا کہ بہن کے گھر میں قرآن کا حلقہ چل رہا ہے، وہ قرآن کا حلقہ ہے جس نے عمر جیسے آدمی کے دل کو پلٹا ہے۔ اس بارے میں سنیے، دیکھا کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا۔ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، یہ تو شاید مسلمان ہو جائے، مگر عمر اتنا سخت اسلام کے خلاف یہ اسلام نہیں لائے گا۔ اللہ نے اس قرآن کے حلقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ بنایا۔ آج مسلمان کا ان اعمال سے یقین ہٹا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت نے کوئی پروگرام بنایا ہے، یہ ان کا اپنا پروگرام ہے۔ میں ساری دنیا سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت کا پروگرام نہیں ہے، یہ صحابہ کے وہ معمولات ہیں جس سے ہدایت کے سے پوچھتے ہیں اور جس سے تربیت ہوتی ہے، وہ صحابہ کے اپنے معمولات ہیں۔ کوئی ان کا انکار کرتا ہے، صحابہ کا انکار کرتا ہے۔ ہم تو امت مسلمہ کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اجتماعی طور پر، عالمی سطح پر، کہ امت پلٹے ان اعمال کی طرف جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کے زمانے میں تھے۔ وہی حال مسجدوں کا لانا چاہتے ہیں، وہی حال گھروں کا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے کام کا یہ بنیادی مقصد ہے، ہم ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا گھروں کا حال یہ ہے کہ اقداد عام ہے، اس لیے ہم ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کریں، ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہیے۔ یہ کلمہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، ایسی داخل ہو جائے گا کہ آپ اخبار چھاپ کے گھروں میں تقسیم کرا دیں اور آپ کے یہاں کے کچے پکے مکان میں کلمہ داخل ہو گیا۔ کتنی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں لوگ، شناخت کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کی حدیث کو بدل کر آمایا کہ میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں، ہر کچے پکے مکان میں یہ کلمہ داخل ہو کر رہے گا، چاہے ذلت سے، چاہے عزت سے، چاہے خوشی سے، چاہے ناگواری سے، ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ کیا اس کا آپ کا مطلب یہ تھا کہ نندے موبائلوں سے دین کی باتیں پھیلا دی جائے، گھروں میں دین داخل ہو جا رہے، فضول کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں گھروں میں قائم کرنے کے لیے مستورات کا خروج انتہائی لازمی اور اس زمانے کا انتہائی بنیادی عمل ہے۔ اگر انسان نے یہ نہیں کیا، اس اجداد کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں۔ عام مسجدوں میں چند مسلمانوں کے جمع ہونے کو مطمئن ہو گئے، دین سمجھ رہا ہے اس کو۔ آج کے گھروں کا حال یہ ہے کہ آج کی عورتوں کے ہندوانی نام ہے، آپ کے گھروں کے اندر بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، آپ کو خبر نہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، مرتدین کے علاقوں میں کبھی جائیے، آپ تو ذکر کے اور مدرسے کے اور علم کے اور عمامت کے ماحول میں رہتے ہیں نا، آپ ذرا جا کر دیکھیے مرتدین کے علاقوں میں جائیے، آپ کو مسلمان ملے گے جن کے نام غیر مسلم کے نام ہوں گے۔ آپ جا کے دیکھیے مسلمانوں کے کہ ان کے پیشانی بندیاں نظر آئیں گی، آپ جا کے دیکھیے۔ آپ یہاں بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں، ہم تو کھل کر آپ سب سے کہیں
ہم تو ہر گھر سے اس بات کو نکالنے کے لیے ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کتنی جماعتیں نکلو اور نکلی ہو، اور وہاں شہید ہوئی اور وہاں وفات ہوئی ان کی سفر میں۔ جس عورت سے کہہ دیا گیا ہو کہ تم اس سفر میں مر جاؤ گی، وہ بھی جانے کو تیار ہوئی، خبر ہے سفر مروگی میں، اور نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی فرمایا کہ نہیں عورتیں نکلا کرتی۔ میرے دوستوں عزیزو، سارا کام سیرت کی روشنی میں ہے، ہم سیرت کے تابع ہیں اس کام، اسے پوری بصاحت کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کام کو سمجھ کر کرنا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جماعت جائے وہاں جماعت جم کر کام کرے، گھروں کے اعمال زندہ ہو جائیں، نہ جماعت وہاں سے نکل جائے، ہر مسجد میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں، اس مسجد کی جماعت آپ کو خود بنانی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، جہاں بھی آپ جائیں وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کام کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کام کر کے آ گئے مقامی والوں کا دیا، آپ جتنے لوگوں کو مسجد میں لے آئیں دعوت دے کر ان کی 2 جماعتیں بنا لیں، ایک جماعت ان کی آپ کے ساتھ مسجد میں ہو، ایک جماعت باہر ہو، اگر ایک جماعت جو باہر کی وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، تاکہ مقامی لوگ آپ کے ساتھ رہ کر مسجد کے 5 اعمال عملی طور پر سمجھنے اچھی۔ ایک مشورہ ہوگا مسجد میں، مقامی لوگوں کا بھی آپ کا بھی، سب کو مشورہ ایک ہی ہوگا، تعلیم کا حلقہ آپ کا مقامی لوگوں کا ایک ہی ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ بھائی ہمارا تو مقامی مشورہ چل رہا ہے، جماعت میں مشورہ کر رہا ہے، ایک مشورہ ہوگا مسجد میں، مقامی لوگ ہیں اور آپ ہیں، آپ سب مل کر مشورہ، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ جڑ کر، وہ جس وقت گشت کر رہے ہیں آپ بھی گشت کریں گے، ان کے ساتھ آپ اگر نہیں ملیں گے تو آپ ان کو مقامی کام نہیں سکھلا سکتے۔ ہم کہتے ہیں صاف طور پر کہ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکلے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر سارے اعمال کرے، تاکہ یہ جماعت وہاں مقامی کام چھوڑ کر آگے بڑھے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہر جگہ جم کر محنت کرنی ہے، ہر جگہ سے نفع جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالنی ہے۔ یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں 3 چلے یا 4 مہینے 3 بار لگایا ہوا ساتھی ہے، اس کی آپ ہر ممکن دلیل کو سکھائیں، یعنی کہ بھائی دلیل کی مشکل تو پرانے کریں گے یا کوئی کرے گا، کون کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بیرون کی تشکیل کرنا اس آدمی کے ذمہ بھی ہے جس کے لیے شروزہ نہ لگے، بات ہے قرآن حدیث کی بات ہے کہ عمل کی دعوت دینے کے لیے عمل کا ہونا شرط نہیں ہے، اس کے 3 دن بھی نہیں لگے اور اس کے سامنے ایک ساتھ آتی ہے 4 ماہ 3 مرتبہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی دیکھیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور میری آپ درخواست ہے کہ آپ بیرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ تیار ہوں۔ آپ کی جماعتیں جہاں جائیں وہاں ایسے لوگوں کو باقاعدہ پکڑیں، ان سے ملاقات کریں، انہیں مسجد میں لائیں، ان کے سامنے ان کو کے تقاضے رکھ کر آپ ہر جگہ ہماری عمومی جماعتیں وہ وہاں کے لوگوں کو بیرون کے لیے تیار کریں، جب تیار ہو جائیں ان کی وصولیابی، ان کا خرچ اور ان کا سامان وصول کرنا اس طرح کریں جس طرح آپ مقامی اپنے ملک کی تشکیل کے لیے آپ وصولیابی کریں۔ تیار ہو گیا، آپ اس کو وہاں کے اہم ذمہ دار کے حوالے کر دیں کہ ماشاءاللہ یہ 3 لاکھ کے خرچ کے ساتھ ضرور کے لیے میں تو آپ سے بہت سال کی بات، آپ جماعت میں نکل کر سارے عالم کے تقاضے آپ پورے کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں، لیکن یہ ساری کوششیں جب ہوتی ہیں جب رات کی تہجد میں اللہ سے رو کر دعائیں ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا ہتھیار دعوت کے ساتھ دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی راتیں دعاؤں میں گزری ہیں اور مزدلفہ کی رات آرام میں گزری ہے۔ آپ سوچیے جس صبح کو سارے اعمال کرنے ہیں، رمی کے اور قربانی کے اور ثواب زیارت کے، اس رات میں تو ہم نے آرام کیا، اس میں بیان ثابت نہیں ہے مزدلفہ کی رات، حالانکہ شب قدر سے افضل ہے۔ اور جس دن صبح کو آپ تعلیم کو میدان میں قتال کرنا ہے، غزوہ کرنا ہے، تو رات آپ کی ساری دعا میں اللہ کے سامنے ہے اور دعوت کی
دن بھر کی جو محنت ہے اس کا تعلق رات کی دعاؤں سے ہے، اور دن بھر کی جو محنت ہے اس میں 5 مہینے میں رات کے قیام سے ملے گی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اللہ کے نبی سے کہ نبی جی آپ رات کا قیام کریں، کیونکہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، دعوت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ہر جگہ میں انشاءاللہ اس طرح جم کر محنت کرنی ہے، ہر جگہ سے نفل چلے کی بات کہیں نہ کیجو، کسی سے بھی نہ کیجو۔ ہمارے ممبر سے اور ہماری تشکیلوں سے چلے کا فکر اور اس کا لفظ ختم ہو گیا، یہ چھوڑ دو عورتوں کے لیے۔ 4 مہینے زخم کی بات کہیں مت کرنا، ہر سال 4 مہینے کے بعد ہر جگہ رکھنا، تاکہ امت سمجھے کہ یہ میرے ذمہ ایک فریضہ ہے سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ احساس امت میں پیدا ہو جائے کہ اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنا معصیت ہے، یہ بات امت میں عام ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں یہ بات امت میں عام ہو جائے، اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنا معصیت ہے۔ آپ چوری کرنے کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو، جھوٹ بولنے کو معصیت سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری معصیتیں اس معصیت کی وجہ سے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے کو معصیت نہیں سمجھتے۔ اگر یہ کام آپ کرتے تو یہ باہر کا ماحول گندا ماحول ہے۔ اس لیے جم کر آپ ہر جگہ جم کر دعوت سے ہر جگہ جمع کر اللہ کے راستے میں کریں گے انشاءاللہ۔